ایسے ساتھ نہیں بھیج دیا کہ آپ ریبر بن کر چلے جاؤ، معاون بن کر چلے جاؤ. بولا نہیں، یہ نبیوں والا کام ہے، اس کو تو انبیاء علیہ السلام کریں گے. تو پہلے نبوت دی، پھر ساتھ بھیجا. اب ہم جو بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، یہ کوئی عام محنت، عام کام نہیں ہے، اور یہ بیان بھی نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا کام ہے. فرماتے ہیں جو کسی اندھے کو سڑک پر پار کرا دے، ہاتھ سے پکڑ کر سڑک پار کرا دے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کو پل صراط پار کرا دیں گے. اور جو کسی کو دوزخ سے بچا کر جنت میں لے کر جائے، جو راستے سے کانٹا اٹھاتے ہے اس کو بھی جنت ملے گی، جو پیاسے کو پانی پلاتا ہے اس کو بھی جنت ملے گی. یہاں معاملہ جنت کا نہیں ہے، یہاں معاملہ جنت الفردوس کا ہے. اللہ تعالیٰ کا پڑوس، انبیاء علیہ السلام کا پڑوس، پھر انبیاء علیہ السلام کے پیچھے بیٹھنا. یہاں معاملہ بھائی، یہاں تو جنت الفردوس کا ہے. یہ کام ہے انبیاء علیہ السلام والا، بہت بڑا کام ہے. جتنا بڑا کام ہے اس کے انعامات بھی اتنے بڑے ہیں، اس کے درجے بھی اتنے بڑے ہیں، اور جو ملے گا وہ بھی بہت کچھ ملے گا. اور اتنا کچھ ملے گا کہ پھر انسان اس وقت افسوس کرے گا کہ میں نے یہ کیوں نہ کیا. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو محنت کا میدان بنایا ہے. جب سے یہ کائنات بنی ہے، دو قسم کی محنت اس دنیا میں ہو رہی ہے. جب سے بنی دو قسم کی محنت ہو رہی تھی، آج بھی دو قسم کی محنت ہو رہی ہے، اور قیامت تک دو قسم کی محنت ہوگی. ایک محنت ہے چیزوں کو محنت کا میدان بنانا، اور ایک محنت ہے انسانوں کے دلوں کو محنت کا میدان بنانا. سارے انبیاء علیہ السلام کی محنت کا میدان یہ دنیا تھی. جتنے انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، ان کی محنت کا میدان یہ دنیا تھی. لیکن دنیا میں انسانوں کے دل تھے، اور جتنے اللہ کے دشمن اس دنیا میں آئے ہیں ان کی محنت کا میدان بھی یہ دنیا تھی، اور دنیا میں بنی ہوئی چیزیں تھیں. محنت ہو رہی تھی، دونوں قسم کی محنت ہو رہی تھی. اب قارون نے مال پر محنت کی، فرعون نے حکومت پر محنت کی، نمرود نے حکومت پر محنت کی. محنت ہو رہی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام انسان کے دلوں پر محنت کر رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام انسان کے دلوں پر محنت کر رہے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے دلوں پر محنت کی. محنت کا میدان یہ دنیا ہے، لیکن محنت دو قسم کی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اس لیے بھیجا اس انسان کا رخ صحیح ہو جائے، محنت پہچان لے، اور محنت کا طریقہ صحیح ہو جائے. محنت کو پہچان لے، کون سی محنت سے جنت ملے گی، اور کون سی محنت سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اور کون سی محنت سے میں کامیاب ہوں گا. انبیاء علیہ السلام نے آ کر یہی بتایا ہے. اب میرے پیاروں، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، جس درجے کی محنت کرو گے اسی کا بدلہ ملے گا. ایک ذرا نہ کم نہ زیادہ. یہ تو آپ سب سو گئے بھائی، تھوڑا جاگ جاؤ، تھوڑا جاگ کر بیٹھ جاؤ. تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، جس درجے کی محنت کرو گے اس درجے کا بدلہ ملے گا. ایک ذرا نہ کم نہ زیادہ. جنہوں نے دنیا میں محنت کی، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں کے ذریعے اور انبیاء علیہ السلام کے ذریعے بتا دیا. قارون نے دنیا میں محنت کی، یہ ناکام ہو گیا. فرعون نے دنیا پر محنت کی، ناکام ہو گیا. ابو جہل نے دنیا کی چیزوں پر محنت کی، ناکام ہو گیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
انسانوں کے دلوں پر محنت کی، یہ کامیاب ہوگی۔ یہ ہمیں تھوڑا تھوڑا اس دنیا میں نتیجہ بتایا، اصل نتیجہ آئے گا مرنے کے بعد۔ کب آئے گا؟ جب قارون ہمیشہ دوزخ میں چلا جائے گا، نمرود ہمیشہ دوزخ میں چلا جائے گا، ابو جہل ہمیشہ دوزخ میں کبھی بھی نہیں نکلے گا، 1000 سال نہیں، کروڑ سال نہیں، ارب سال نہیں، کھرب سال نہیں، ہمیشہ۔ اور بہت سخت مقام ہے، اللہ معاف فرما دے۔ فرماتے ہیں جس طرح کوکر کے اندر گوشت ڈالو، پانی ڈال کر آگ جلا دو، وہ پکتا رہے، اس طرح انسان ابلے گا دوزخ میں، اور اس کے بعد وہ ختم ہوگا، پھر بنے گا، پھر ابلے گا، یعنی کہ دن کو ہزاروں دفعہ وہ ختم ہوگا، پھر بنے گا، اور تکلیف جاری ہوگی۔ تو میرے پیارو، یہ اصل نقشہ آئے گا مرنے کے بعد۔ اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ جنت جو اللہ تعالیٰ کے پڑوس پر ہے، ہم اذان کا جواب دیتے ہیں نا، یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور مقام محمود عطا فرما دے جس کا آپ نے وعدہ کیا ہے، اور آپ کا وعدہ حق سچ ہے۔ یہ وسیلہ اس جنت کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کے پڑوس پر ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس جنت میں چلے جائیں گے جس سے کبھی بھی نہیں نکالے جائیں گے، یہ کامیابی ہے۔ آج ہر انسان دنیا کی چیزوں میں لگ کر اس کو کامیابی اور ناکامی سمجھ رہا ہے۔ یہ کامیابی اور ناکامی کا دھوکہ ہے۔ دنیا میں کامیابی بھی نہیں ہے، ناکامی بھی نہیں ہے۔ بیمار ہو جانا اور صحت مل جانا کامیابی ناکامی نہیں ہے۔ مال کا آ جانا اور مال کا چلا جانا کامیابی ناکامی نہیں ہے۔ اور عہدے کا مل جانا اور عہدے کا چلا جانا کامیابی ناکامی نہیں ہے۔ دوزخ میں جانا ناکامی اور جنت میں جانا کامیابی ہے۔ اصل کامیابی اور ناکامی کب آئے گی؟ اصل پتہ لگے گا کامیاب آدمی کون ہے، جو قبر میں بچ گیا، یہ کامیاب آدمی، اور جو قبر میں پکڑا گیا یہ ناکام آدمی۔ اب یہاں کوئی کسی کا پتہ نہیں چلتا۔ صاحب بتایا سب انسان دھوکے میں ہیں، والعصر ان الانسان لفی، سارے انسان دھوکے میں ہیں۔ ہر وقت اپنے عمل کو دیکھنا، ہر وقت اپنے عمل کو دیکھنا، ہر وقت اپنی کمیوں کو دیکھنا، اور ہر وقت اپنی نفی بیان کرنا۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ 60 سال دعوت کی محنت کی، 60 سال۔ جب گئے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا لے کر آیا؟ بولا توحید۔ کیا؟ توحید۔ بولا ایک دن پیٹ میں درد ہوا اور بولا میں نے دودھ پیا تھا، دودھ نے پیٹ میں درد دیا، دودھ کو رب بنا دیا، اور یہ توحید لے کر آئے۔ 60 سال کی تبلیغ بتائی، یہ تبلیغ ہے۔ بیت اللہ شریف کا پردہ پکڑ کر 1 گھنٹہ دعا کی، اور 1 گھنٹے میں ایک ہی دعا کی، یا اللہ خاتمہ ایمان پر، خاتمہ ایمان پر، خاتمہ ایمان پر۔ 1 گھنٹے کے بعد ساتھ جو ساتھی تھے انہوں نے کہا حضرت یہاں تو ہر دعا قبول ہوتی ہے، آپ نے ایک ہی دعا کی۔ فرمانے لگے میرے 3 استاد تھے جن سے میں قرآن شریف اور حدیث مبارکہ پڑھا ہوں۔ ایک کو میں نے نصرانی بن کر مرتے ہوئے دیکھا اور ایک کو یہودی بن کر مرتے ہوئے دیکھا، وہ میرے دونوں استاد تھے، اس لیے میں نے 1 گھنٹہ دعا کی کہ یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ جب انسان کام میں لگ جاتا ہے، شیطان کہتا ہے تو بہت، نفس اور شیطان کہتا ہے تو بہت بڑا بزرگ بن گیا۔ پھر لوگوں کی کمیاں دیکھو، اپنی کمیاں بھول جاتا ہے۔ تھوڑا سا انسان کام میں لگتا ہے، اپنی کمیوں کو چھوڑ کے دوسروں کی کمیوں میں لگ جاتا ہے، یہاں سے نقصان شروع ہو جاتا ہے۔ ہر حال ہر گھڑی بھائی اپنے عمل کو دیکھنا، اپنے ایمان کو دیکھنا، اپنے طلب کو دیکھنا، اپنی سنتوں کو دیکھنا۔ جتنا سنت کے قریب ہوگا اتنا اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا۔ ہر وقت عمل کو دیکھنا،
اب اللہ تعالیٰ نے جو اپنا گھر بنایا وہاں کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں تھا، کوئی سبزہ نہیں ہے، کالے پہاڑ ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی تربیت وہاں ہوئی، کس پر ہوئی؟ کھجور اور پانی پر۔ اب وہ حضرت نوح علیہ السلام نبی ہیں، بیٹے کی تربیت فرمائی اور اس کو کہا کشتی میں بیٹھ جاؤ، بولا نہیں میں پہاڑ پہ پر چڑھ جاؤں گا، بات نہیں مانی اور ہلاک ہو گیا اور کافر مر گیا۔ نبی کا بیٹا، نبی نے تربیت فرمائی ہے۔ اب یہاں پر دو پہاڑوں کے درمیان نہ باپ ہے، نہ گھر ہے، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، وہ تھوڑی سی کھجور جو چھوڑ کر آئے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جاتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟ بیٹے میں آپ کو ذبح کرنا چاہ رہا ہوں، میں نے خواب دیکھا، مفہوم ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ جلدی کرو، دیر کس چیز کی؟ بولا تو خوش ہو گیا؟ علماء فرماتے ہیں ہاں میں خوش ہو گیا، آپ سے جدا ہو جاؤں گا، آپ کے بدلے میں اللہ ملیں گے، اللہ آپ سے بہتر ہے۔ دنیا سے جدا ہو جاؤں گا، دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی، دنیا سے کتنی بہتر ہے۔ لیکن مجھے ایک افسوس ہے، میری ماں روئے گی، آپ اپنے کرتے میں مجھے دفنا دینا، میرا کرتا میری ماں کو دے دینا۔ یہ صادق یقین کہاں بنا؟ جہاں دنیا کی کوئی چیز نہیں تھی۔ انبیاء علیہ السلام کی محنت دل پر تھی کہ دل سے دنیا نکل جائے۔ اب تربیت ہو رہی ہے بیت اللہ شریف کے اندر، ایسی تربیت ہوئی کہ کیا وہاں باپ کہتے ہیں کشتی میں بیٹھ جاؤ، نہیں بیٹھا، اور یہاں ذبح کرنا چاہتا ہوں، بولا جلدی کرو۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی بیت اللہ شریف میں جہاں کوئی نقشہ نہیں ہے، وہاں پر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، کلمے کی دعوت کو لے کر چل رہے ہیں۔ کھانے کا نقشہ کوئی بھی نہیں ہے، پہننے کا نقشہ کوئی بھی نہیں ہے، دنیا کا نقشہ کوئی بھی نہیں ہے، محنت ہو رہی ہے دین کی۔ محنت کس کی ہو رہی ہے؟ دین کی ہو رہی ہے۔ اور فرماتے ہیں صفوں کی صفیں بھوک سے گر جاتی تھی، صفوں کی صفیں، لیکن دین کی محنت ہو رہی ہے۔ اور محنت کس چیز کی ہو رہی ہے؟ کہ اس دل سے دنیا کو نکال دو، اس دل سے دنیا کو نکال دو۔ یہ دنیا بڑی خطرناک چیز ہے۔ آج تو ہر آدمی دنیا کے لحاظ سے خوشحال ہے۔ ایک صحابی اللہ کے راستے میں گئے، ان کے گھر میں فاقہ، فرماتے ہیں ان کے پڑوس پر ایک یہودی رہتا تھا، اس نے بکری ذبح کی اور گوشت اوپر رکھا، ان کو گوشت کی خوشبو آئی، اس نے کہا چلو میں آگ لینے جاتی ہوں، تھوڑا گوشت بھی دے دیں گے۔ یہ یہودی کے گھر گئی، آگ مانگی، آگ دے دی لیکن گوشت نہ دیا۔ پھر واپس آئی گھر میں، پانی ڈال کے آگ بجھا دی۔ آگ کو کیا کرنا، گھر میں کوئی تھا نہیں۔ پھر دوبارہ آگ لینے گئی، پھر آگ دے دی لیکن گوشت نہ دیا، گوشت پک رہا۔ پھر اس آگ کو بجھایا، تیسری دفعہ پھر آگ لینے گئی، اے میری بہن آگ بجھ گئی، پھر آگ دیو۔ تیسری دفعہ بھی آگ دے دی لیکن گوشت نہ دیا۔ پھر بیٹھ کر اللہ سے دعا کی، ہے اللہ کچھ بھی نہیں ہے، خاوند اللہ کے راستے میں ہے، کئی دنوں کا فاقہ ہے۔ تو یہودی گھر میں آیا، پوچھا کوئی گھر میں آیا تھا؟ بولا یہ پڑوسن آگ لینے آئی تھی۔ بولا اس کو گوشت دیا؟ بولا نہیں۔ بولا جلدی گوشت دیو۔ بولا اس کی بیوی گوشت اور روٹی لے کر آئی اور میرے اوپر
دنیا میں خوشی کا اس کے علاوہ کوئی وقت نہیں تھا جب میں گوشت اور روٹی کو دیکھا اتنی خوش ہوئی جس کا کوئی ایسا وقت گزارا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے عرض کرتے ہیں، اماں جان اللہ کے نبی کا کھانا کیا تھا؟ بولا آپ بیٹے نہیں کھا سکتے، بولا نہیں، پھر بھی ضد کی۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے جو کی روٹی بنائی اور اس کے اوپر زیتون کا تیل لگایا، بولا یہ 2 جہانوں کے سردار کا کھانا تھا، ایک لقمہ بھی نہ کھا سکے اور بیٹھ کر رونا شروع کر دیا، ایک لقمہ بھی نہ کھا سکے اور بیٹھ کر رونا شروع کر دیا۔ اور صحابہ عرض کرتے تھے، اے اللہ کے نبی یہ کیسر اور کسرا عیش عشرت کر رہے ہیں اور ہم فاقے پہ فاقہ۔ تو اللہ کے نبی کیا ترغیب دیتے ہیں، آپ بھول گئے کہ سر پر آرا رکھ کر 2 کر دیے گئے دین کے لیے، اور جسم پر لوہے کی کمیوں سے چمڑا اور خون نکالا گیا، وہ بھول گئے، آج آپ بھوک کو ترس رہے۔ میرے پیارے یہ دین ہم تک جو پہنچے بڑی مشقت سے پہنچا، اور دین جو ہم تک پہنچا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اجمعین کے خون سے پہنچا ہے، خون بہایا ہے، گردنیں کٹی ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں، دین آج ہم تک پہنچا ہے، اور یہ امانت ہے، یہ امانت ہے۔ اب قیامت تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس محنت میں نہ گھر کو دیکھیں گے، نہ بیوی کو دیکھیں گے، نہ بچوں کو دیکھیں گے، نہ دکان کو دیکھیں گے، نہ نوکری کو دیکھیں گے ہر آن ہر گھڑی ایک دن میں کتنے بے نمازی میری محنت پر نمازی بن گئے، کتنوں نے سے روزہ لگا دیا، کتنے سنتوں پر آ گئے، کتنوں کی زندگیاں بدل گئی۔ محنت کو دن کو محنت کرنا، رات کو بیٹھ کر سوچنا، 1 مہینے کے بعد بیٹھ کر سوچنا ہے 1 مہینے میں محنت کیا ہوئی۔ کوئی بھی کاروبار کرتا ہے، ریڑھی والا بھی ہفتے مہینے کے بعد بیٹھ کر جمع کرتا ہے کتنا نفع کتنا نقصان، ہم اتنی بڑی محنت کر رہے ہیں، اس میں کیا سوچ رہے ہیں بھائی ہماری محنت کا کیا نتیجہ ہے؟ ہدایت تو اللہ کے پاس ہے، نتیجہ ہمارے پاس نہیں ہے، محنت اور قربانی ہمارے پاس ہے۔ ابھی ہمارے ساتھ عربوں کی تشکیل تھی، 4 سعودیہ کے تھے اور 1 کویت کا۔ بیان میں کہنے لگے بیت اللہ شریف ہمارے پاس، مسجد نبی ہمارے پاس، ریال ہمارے پاس، پاکستانی بنگلہ دیش اور انڈیا والے ہماری خدمت میں لگے ہوئے ہیں، دین ہمارے پاس نہیں، دین سیکھنے کے لیے پاکستان آئے۔ بولا باقی سب کچھ ہمارے پاس ہے، دین نہیں ہے، دین سیکھنا ہے۔ جب وہ بیان میں یہ بات کرتے تھے مجمع روتا تھا۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن دین اور دین کی محنت نہیں، ہم تو پاکستان میں دین کی محنت سیکھنے ہیں۔ اب پاکستان والوں کو اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی میرے پیاروں، اگر ہم اس نعمت کے اوپر سانپ بن کر بیٹھ جائیں گے بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اب اس نعمت کے لیے قربانی ہے، کیا ہے بھائی؟ اب قربانی میں پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا تعارف کرانا۔ آج سارے انسان دنیا کی ہر چیز کو جانتے ہیں، اللہ کو نہیں جانتے، اللہ کو نہیں پہچانتے، ہر چیز سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ جس کے پاس بیٹھو دنیا کی بات نہ کرو، سب کو اللہ کا تعارف کراؤ، وہ خالق ہیں، وہ مالک ہیں، وہ رازق ہیں، وہ رب ہیں، وہ حکمت والے ہیں، وہ بصیرت والے ہیں، وہ شان والے ہیں،
وہ جلال والے ہیں، وہ کمال والے ہیں، وہ حسن والے ہیں، وہ شہنشاہ ہیں، وہ بادشاہ ہیں، وہ متکبر ہیں، وہ اللہ ہیں۔ سب کو تعارف کرانا۔ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے اور ان کی ایسی صفات ہے، فرمایا میری پہچان کرنی ہو میری ذات تک نہیں پہنچنا، میری صفات کو دیکھو، اس زمین کو دیکھو، اس زمین کے اندر اگر ہم نے 2 کلو لوہا رکھنا ہو تو 2 کلو مٹی نکالیں گے یا آ جائے گا؟ ہے بھائی، کیا کرنا ہوگا؟ مٹی نکالنی ہوگی نا۔ یہ 2 کلو کی شلغم ہوتی ہے، اس کی مٹی کہاں جاتی ہے؟ اس کی جگہ کون بناتا ہے؟ کبھی سوچا 2 فٹ لوہا زمین میں رکھنا ہو تھوڑے سے مارنا پڑے گا، یہ اتنی بڑی مولی کو کون زمین میں لے کر جاتا ہے؟ کبھی سوچا، کبھی دیکھا؟ اور جب نکالتے اتنا نرم طریقے سے نکلتی ہے، ٹوٹتی بھی نہیں۔ وہ اللہ کی ذات ہے۔ میری ذات تک نہ پہنچو، میری صفات کو دیکھو، میں وہ اللہ ہوں جو خشک مٹی سے سبزہ نکالتا ہے۔ کس سے؟ خشک مٹی سے۔ اور فرمایا میں نے ایک حد قائم کی ہے، ایک حد۔ تمہارے اندر کوئی طاقت ہے، میرے اس حدود سے بھاگ جاؤ۔ دوسری چیز فرماتے ہیں میں نے تمہارے اوپر موت مسلط کی ہے، تمہارے اندر کوئی طاقت ہے، موت سے بچ جاؤ۔ اور آج تک دنیا میں نبوت کا دعویٰ ہوا، رب ہونے کا دعویٰ ہوا، آج تک دنیا میں ایسا کوئی بندہ نہیں آیا جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ اولاد میں دیتا ہوں۔ کوئی نہیں آیا۔ اگر کوئی آتا، ہر کوئی کہتا 2 بیٹے ہوں، یوسف علیہ السلام کی طرح خوبصورت ہوں، 2 بیٹیاں ہوں خوبصورت، نہ کسی کا قد چھوٹا ہوتا، نہ کوئی کالا ہوتا، سب حسین ہوتے۔ لیکن اس کا دعویٰ ایک ذات کر رہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ کسی کو بیٹے دیتا ہوں، کسی کو بیٹیاں دیتا ہوں، کسی کو دونوں دیتا ہوں، کسی کو ایک بھی نہیں دیتا ہوں۔ پہچانو یہاں سے، موت میں مسلط کرتا ہوں، بچو میری ایک حد ہے، اس سے باہر نکلو۔ اولاد میں دیتا ہوں، کسی کو نہیں دیتا ہوں۔ سارے دنیا کے بادشاہ ملے نا، اولاد دے دینا۔ یہاں سے یقین کرنا اللہ تعالیٰ قائم ہے، دائم ہے، موجود ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، پیدا کرنے والے، موت دینے والے، اس سبزہ کو اگانے والے، اس بارشوں کو برسانے والے، دن کا لانے والے، رات کو لانے والے، سورج چاند ستاروں کو پیدا کرنے والے، انسانوں جانوروں پرندوں کو پیدا کرنے والے، اور اس کے بعد دنیا کے بعد بہت بڑی جنتیں بنانے والے اور انعامات دینے والے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کا تعارف کرانا، اٹھتے بیٹھتے چلتے کھاتے پیتے خریدتے بیچتے شادی بیاہ میں ہر حال میں کلمے کی دعوت دینا۔ کیا دینا بھائی؟ کلمے کی دعوت دینا۔ آج مسلمان اللہ تعالیٰ سے قاصر ہے۔ جس کے پاس جاؤ اس سے بات کرو، بھائی 10 منٹ دین کی بات کرنی ہے، وہ کہتے ہیں دکان پہ کوئی نہیں۔ اگر اسی دکاندار سے کہو یار میرے پاس مال ہے، انگلینڈ سے آئے بہت اچھا ہے، وہ کہتے ہیں بیٹھو نا۔ وہ اپنے بیٹے کو دکان پہ بٹھاتا ہے، نوکر کو بٹھاتا ہے، اس کے ساتھ 1 گھنٹہ بیٹھتا ہے، لیکن اسی سے کہو 10 منٹ دین کی بات کرتی ہے، وہ کہتے ہیں ٹائم نہیں۔ ہمیں جہاں موقع ملے بھائی ہم اللہ کی بات کریں۔ کیا کریں؟ ابھی ہماری ایک تشکیل ماڈل ٹاؤن میں تھی، 3 دن میں ایک گھر والا بھی نہ ملا، سب نوکروں سے ڈرائیوروں سے بات ہوتی رہی، ایک گھر والا باہر آ گیا۔ پورے 3 دن میں ایک بندہ ملا،
باہر آتے ہی کہا یار یہ 7 کچی آبادی میں جاؤ، وہ ان پڑھ لوگ ہیں، ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمارے پیچھے کیوں آ جاتے ہیں؟ میں نے کہا جی ایک کچی آبادی سے زیادہ ان پڑھ تو ہم ہیں، ہمیں نماز جنازہ نہیں آیا تھا، ہم وہ آپ سے سیکھنے آئے۔ بولا وہ تو مولوی کا کام ہے، بولا وہ مولوی کا کام ہے۔ پھر ان سے بات کی کہ دیکھو آج مسلمان مردوں کے ساتھ بھی دھوکہ کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو دیندار سمجھ رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے میرے پیاروں، جہاں موقع ملے، جو بھائی ملے، دین کی بات کریں۔ کون کون کرے گا بھائی؟ اور اس کے ساتھ فرمایا جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے میرے حبیب کے طریقوں پر آ جائے، اور جو میرے حبیب کے طریقوں پر آ جائے گا میں اس کو اپنا محبوب بنا لوں گا۔ نبی کا طریقہ کاروبار میں، تجارت میں، کھانے پینے میں، زندگی میں، ہر جگہ گردن کٹ جائے، نبی کے طریقے پر آنچ نہ آئے۔ سنت اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہے، اور یہ زندگی کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے عقل کے 100 حصے بنائے، 99 حصے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، اور ایک حصہ جب سے دنیا بنی ہے قیامت تک جتنے انسان ہیں ان کو دیے۔ اب ہم آج انسان ایک حصے والی زندگی پر چل رہا ہے، 99 حصے جن کو عقل دی اس زندگی کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ بھائی سنتے جو ہیں یہ تو اللہ کے نبی نے دی، اور یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں، اور اس طریقے میں ہدایت ہے، اس طریقے میں ہدایت ہے۔ ایک شخص اپنے بیٹے کو کہہ رہے بیٹے جاؤ یہ اونٹ بیچ دو، لیکن اس اونٹ کے اندر یہ عیب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب بھی کوئی چیز بیچتے ہو اس کا عیب ضرور بتاؤ، اس میں یہ عیب ہے، عیب ضرور بتانا۔ بیٹا رات کو گیا، پوچھا کیا ہوا؟ بولا اونٹ بیچ دیا۔ بولا عیب بتایا؟ بولا نہیں۔ بولا یہ رزق جائز نہیں ہے کھانا۔ کس طرف اونٹ لے کر گیا؟ بولا اس طرف۔ اونٹ کے قدموں کے نشان پر 3 دن 3 رات پیادل چلتا رہا۔ 3 دن 3 رات کے بعد ایک گھر کے سامنے اونٹ کے قدموں کے نشان ختم ہوئے، گھر میں دستک دی، اندر گئے۔ عرب کا دستور تھا مہمان جب رات کو آتا تھا کچھ پوچھتے نہیں تھے۔ رات کو گوشت آ گیا، زبردست اکرام ہوا۔ صبح پوچھا بھائی کیسے آنا ہوا؟ بولا آپ نے ایک نوجوان سے اونٹ خریدا تھا؟ بولا خریدا تھا۔ بولا اس اونٹ میں یہ عیب تھا، آپ ایسا کرو یہ اپنے پیسے واپس لے لو اور وہ اونٹ مجھے واپس دے دو۔ بولا تم کون ہو؟ بولا میں مسلمان ہوں، اور ہمارے نبی جی نے بتایا کہ عیب بتا کر چیز بیچنی ہے، میرا بیٹا عیب بتانا بھول گیا ہے۔ بولا تمہارا اتنا بڑا دین ہے، چلو میں عیب معاف کرتا ہوں۔ بولا مجھے اونٹ تو دکھا دو، مجھے تسلی تو ہو جائے تو نے ہی خریدا۔ بولا میرے گھر میں رات کو کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، وہ اونٹ میں نے ذبح کر کے تجھے کھلا دی ہے۔ 2 بشارتیں دیتا ہوں، ایک اونٹ کا عیب معاف کرتا ہوں، دوسرا مجھے کلمہ پڑھاؤ، کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا۔ یہ سنت ہے، سنت تو ہدایت ہے میرے پیاروں، سنت تو ہدایت ہے۔ کون کون آج کے بعد سنتوں کا اہتمام کرے گا؟ ساری سنتوں کا اہتمام کرنا، گھر میں، پڑوس میں، خاندان میں، سنت کے بغیر کوئی عمل نہ ہو۔ بچوں کو دسترخوان پہ کھانا کھلانے کا عادی بناؤ، سنت لباس پہنانے کا عادی بناؤ، اپنی شادیاں، اپنی بیاہ یہ سنت طریقے پہ کریں۔ یہ بڑی بڑی جگہ جانے سے بچیں۔ تبلیغ تقریر کا نام نہیں ہے، مشاہدے کا دین پیش کرنا ہے۔ آج کتابوں میں دین ہے، زندگیوں میں نہیں ہے۔ اگر تبلیغ والے اور علماء اگر مشاہدے کا دین پیش بھی کریں گے امت میں دین نہیں آئے گا۔ دین مدرسوں میں ہے، کتابوں میں ہے،
زندگیوں میں نہیں ہے. اس محنت سے دین زندگیوں میں لانا ہے. اور میرے پیاروں، اللہ تعالیٰ نے سارے احکامات اس زمین پر بھیجے، لیکن نماز کو اپنے پاس بلا کر ایک خاص انعام دیا. علماء فرماتے ہیں نماز 3 قسم کی ہے. کتنے قسم کی بھائی؟ ایک وہ نماز ہے جس میں انسان کھڑا ہوتا ہے، آخر تک اس کو دھیان بھی نہیں رہتا میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، اس پر وعید آئی ہے. ایک وہ نماز ہے 3 دفعہ بندہ یہ خیال کر لے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں یا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، یہ نماز قبول ہو جاتی ہے. اور ایک وہ نماز ہے جو نماز میں جب بندہ کھڑا ہوتا ہے سلام پھیرنے تک اس کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی پتہ نہیں ہوتا. یہ صلاح کی نماز ہے. منزل ہماری یہ ہے، پہنچنا یہاں ہے، شروع کرنا ہے 3 دفعہ دھیان آئے. کتنی دفعہ؟ اب یہ کیسے آئے گا؟ سب کو نمازی بنانا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تہجد میں کھڑی ہوتی ہیں، اذان ہو جاتی ہے، کیا فرماتی ہیں؟ یا اللہ، آپ کی اتنی چھوٹی راتیں کہ ساری رات میں 2 رکعت بھی پوری نہیں ہوتی، یہ صلاح کی نماز. اب ایک صحابی آئے گھر میں، بیوی نے پانی اور گھر کو صاف کیا، تیاری کی، بولا میں 2 رکعت پڑھ لوں. 2 رکعت میں کھڑے ہو گئے، صبح کی اذان ہو. بیوی نے پوچھا میں ساری رات آپ کے ساتھ بیٹھی رہی. بولا میرے سامنے اللہ نے جنت کھول دی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا. صلاح کی نماز تو یہ ہے. بیوی بیٹھی کتنے عرصے کے بعد آئے. ہمارا چلا پورا ہوتا ہے اگر ریسٹورنٹ والے کہیں بھائی ایک 3 دن کی تشریف رہا مہمانوں کے ساتھ، 3 گھنٹے کے لیے کوئی تیار نہیں. اور ساری رات بیوی ساتھ بیٹھی اور ساری رات نماز میں گزر گئی. یہ نماز ہے. منزل یہ ہے، پہنچنا یہاں ہے. اور اس کے لیے 2 چیزوں کا اہتمام کرنا ہے. کتنی چیزوں کا بھائی؟ ایک ہاتھ کو قابو میں رکھیں. جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے علماء فرماتے ہیں شیطان مکھی کی شکل میں آتا ہے، جگہ جگہ خارج کی صورت بناتا ہے. ہم اپنے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑیں، کچھ بھی ہو ہاتھ کو نہیں چلانا، بس کچھ بھی ہو ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑیں. اور دوسرا نظر کو سجدے والی جگہ سے نہ ہٹائیں. جس کی نظر سجدے والی جگہ رہے گی وہ بازار میں بھی اس کی نگاہ اٹھے گی نہیں، نیچے رہے گی. ہاں، ساری حرام چیزوں سے اللہ محفوظ رکھ دے گا. اس کی نماز پڑھنا شروع ہو جائے گی. کیا کرنا بھائی؟ ایک نظر اور ہاتھ. آج کے بعد اس کی مشق کرنی ہے. 3 دفعہ نماز میں اللہ کا دھیان آئے، اس کی مشق. اور نظر اور ہاتھ کو قابو میں رکھنا، نماز پڑھنا شروع ہو جائے. لاپرواہی سے کوئی عمل قبول نہیں. ڈرائیور لاپرواہی سے گاڑی چلائے گا، خود بھی مرے گا، سواریوں کو بھی مارے گا. درزی لاپرواہی سے کپڑے سیے گا، اس کی انگلی کے سوئی اس کی انگلی کے اوپر سے جائے گی. ہر عمل دھیان سے ہے. اور نماز بھی دھیانی سے نہیں پڑھی جا رہی. دھیان نماز اللہ کے یقین کے ساتھ، کھیتی کا یقین نہیں، دکان کا یقین نہیں. نماز میں خیال کا آنا بری بات نہیں ہے. اگر خیال آ جائے بری بات نہیں، خیال میں لگنا بری بات ہے. خیال آ جائے میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، خیال آ جائے میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. خیال کو کینچی سے کاٹتے رہو نماز میں، نماز بننا شروع ہو جائے گی. اب اس نماز کی دعوت دینی. گھر میں، پڑوس میں، خاندان میں کوئی بے نمازی نہ رہے. کون کون کرے گا بھائی؟ 100% سب مسلمانوں کو نمازی بنانا. اور پھر اکیلے میں بیٹھ کر سوچنا جو میں نے دعوت دی یا اللہ میری نماز ایسی بنا. اور اس کے ساتھ بھائی اپنے بچوں کو عالم بنائیں، حافظ بنائیں، قاری بنائیں. روزانہ 1 پارہ قرآن مجید کی تلاوت کریں. کتنی؟ اس کا اہتمام کریں. مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں. فتنوں کا دور ہے. موقع مال کی دعا نہیں چھوڑنی کسی صورت میں. ایمان کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟
ایمان کی سب سے بڑی نشانی، نیچے اترے گا سبحان اللہ کہے گا، اوپر چڑھے گا اللہ اکبر کہے گا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھے گا، نکلنے کی دعا پڑھے گا، پاؤں کا استعمال صحیح کرے گا، یہ ایمان کی سب سے بڑی نشانی۔ اس کو ایمان مجبور کرے گا یہ عمل کرنے پر، اس میں کمی ہو اس کا اہتمام کریں، مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں، باتھ روم میں جانے نکلنے کی دعا کا اہتمام کریں، اور اس کے ساتھ 200 دفعہ درود شریف، 200 دفعہ تیسرا کلمہ، 200 دفعہ استغفار، اس کو موت تک نہ چھوڑیں، موت تک نہ چھوڑیں، اس کا اہتمام کریں۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب فرماتے تھے، بڑوں سے سنا ہے کہ 2 سال تک جو اس کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک اللہ تعالیٰ اپنا ولی اس کو نہ بنا لے۔ بھائی تسبیحات کا اہتمام کرنا، تسبیحات کے بغیر دعوت دینا باتیں ہیں، خالی باتیں ہیں، دل نہیں بدلے گا۔ اگر تمہارا عمل مضبوط ہے وہ منتقل ہوگا۔ حاجی صاحب کی قبر کو اللہ نور سے بات دے، وہ فرماتے تھے جو دائی کے دل میں ہوتا ہے وہ آگے منتقل ہوتا ہے، خالی دل سے کچھ نہیں جائے گا، اگر اس کو بھرو گے عمل سے پھر آگے منتقل ہوگا۔ اور اس کے ساتھ جو صبح سورہ یاسین پڑھ جائے، فرمایا پورے دن کے کام اللہ نے بنا دیے، جو رات کو سورہ واقعہ پڑھے گا دنیا کا کوئی کام نہ کرے، فاقہ بھوک اس کے گھر کے آگے سے نہیں گزر سکتی۔ اور جو 300 دفعہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھے گا، فرمایا اولادیں دیں گے، باغات دیں گے، نہریں دیں گے، ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سارے دنیا کے انسانوں کا گمان بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اور اس کے ساتھ نرمی عاجزی انکساری لائیں ہے، نرمی عاجزی انکساری لائیں۔ فرمایا ہے اشیاء، نرمی بندے کو زینت دار بناتی ہے، غصہ بندے کو عیبدار بناتے ہیں۔ ہماری تقریر لوگ کم سنتے، دیکھتے تبلیغ والے کرتے کیا ہے، عمل کا اخلاق پیش کرنے۔ اور ایک چیز سے بچنے بھائی، جیلس آپ سمجھتے، دوسروں کے پاؤں مارنا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ ایک بندہ تھا محلے کے اندر، وہ پانی بھرتا تھا، پانی سارے محلے کو پانی بھر کے پلاتا تھا، پورے محلے میں مشہور ہو گیا۔ اب جو ملک تھا بولا مجھے کوئی پوچھتا نہیں ہے، سب اس کی تعریف میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اس کو ایک دن غصہ آیا، اس نے اٹھا کر اس کو کنویں میں پھینک دیا۔ جب کنویں میں گیا ایک پتھر پہ بیٹھا، وہاں 2 جن بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک نے پوچھا یار تو کیا کرتا ہے؟ بولا میں نے بادشاہ کے ایک بیٹی ہے، بیٹا تو کوئی ہے نہیں، اس کو پکڑا ہوا ہے، وہ 24 گھنٹے بیمار رہتی ہے۔ بولا تجھے بھگانے کا کوئی طریقہ ہے؟ بولا ہاں، قرآن مجید کی فلاں آیت کوئی پڑھے، یا میں بھاگ جاؤں گا یا جل جاؤں گا۔ اس نے پوچھا تو کیا کرتا ہے آج کل؟ بولا میں بادشاہ کے خزانے پر سانپ بن کے بیٹھا ہوں۔ بولا تیرا بھگانے کا کوئی طریقہ ہے؟ بولا ہاں، قرآن مجید کی فلاں آیت کوئی پڑھے، میں بھاگ جاؤں گا یا جل جاؤں گا۔ اس کے بعد کسی نے بھونکا ڈالا، یہ باہر آ گیا۔ جب باہر آ گیا پانی بھرتا رہا۔ ایک دن بادشاہ نے اعلان کیا میری بادشاہی میں سانپ بیٹھا ہے، جو اس کو ہٹا دے میں تیسرا ایسا بادشاہی دوں گا۔ بڑے بڑے لوگ گئے، ناکام ہو گئے، آ گئے۔ یہ گیا، اس نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، سانپ بھاگ گیا، اس کو تیسرا ایسا بادشاہی کا مل گیا۔ یہ بادشاہی کا امیر ترین آدمی بن گیا، پانی بھرنے والا تھا۔ ایک دن بادشاہ کو کہا بادشاہ سلامت، آپ کی بیٹی ہر وقت بیمار رہتی ہے، اگر یہ صحیح ہو جائے اس کا کیا انعام ہے؟ بولا میں اس کے ساتھ شادی کرا دوں گا۔ بولا بادشاہ سلامت مذاق نہ کرو، میں غریب آدمی ہوں۔ بولا اگر تو صحیح کر لے تیرے ساتھ شادی کرا دوں گا۔ اس نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، جن بات کیا بیٹی صحیح ہوگی۔ اب وہ ملک کو پتہ چلا، اس نے کہا وہی یہ ماچکی بادشاہ کی بیٹی سے شادی کر رہا ہے۔ بھاگتا ہو گیا، بادشاہ سلامت آپ کو پتہ ہے وہ کمی آدمی، پانی بھرنے والا ماشکی، تم اپنی بیٹی دے رہے ہو اس کو۔ بادشاہ نے کہا بھائی میں وزیروں سے مشورہ کروں گا۔
وزیروں کو بلایا کہ اس بندے کے بارے میں تحقیق کرو، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ بڑے کارخانے، بہت بڑا نواب آدمی ہے۔ بادشاہ نے بیٹی دے دی۔ جب بیٹی دے دی تو وہ ملک اس کے پاس آیا کہ یار یہ سارا کچھ تجھے کہاں سے ملا؟ بولا اس کنویں سے ملا۔ کہاں سے ملا؟ ملک نے چھلانگ لگائی کنویں میں، اس پتھر پہ جا کر بیٹھا۔ وہ دونوں جیل اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک نے پوچھا تیرے ساتھ کیا ہوا؟ بولا یہ پھر آ گیا نا، اس نے وہ سنا تھا قرآن مجید کی آیت پڑھی، مجھے بھاگنا پڑا۔ بولا تیرے ساتھ کیا ہوا؟ بولا میرے ساتھ بھی یہی ہوا، اس نے وہ آیت پڑھی، مجھے بھاگنا پڑا۔ بولا اس کو برابر نہ کرے؟ بولا ایک ٹانگ ایک نے پکڑی، ایک دوسرے نے دو کر کے پھینک دیا۔ اب بھائی جیلس ایسی چیز نہیں، تبلیغ ہو، گھر ہو، دکان ہو، بھائی سب کو آگے بڑھاؤ۔ اللہ جس کو بڑھائے کوئی روک نہیں سکتا۔ ہم کون ہیں؟ روک دو، یہ چھوڑ دو، نرمی لاؤ، عاجزی لاؤ، انکساری لاؤ، بچوں کے ساتھ نرمی کرو، بیوی کے ساتھ نرمی کرو، پڑوسیوں کے ساتھ نرمی کرو۔ تبلیغ کیا ہے؟ مشاہدے کی تبلیغ دکھانی۔ سب عزم کرتے ہیں بھائی، فرماتے ہیں دائیں ہاتھ سے صدقہ کرو، بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ اخلاص سب سے مشکل چیز ہے، عمل کرنا بڑا آسان، لے کر جانا بڑا مشکل ہے۔ ہم جانتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب ان کی ختم نبوت کے صدقے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کام، اتنی بڑی محنت عطا فرمائی۔ یہ ایک بہت بڑا انعام ہے انبیاء علیہ السلام کا پڑوس ملنا۔ فرمایا میں آپ کو ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو نہ انبیاء ہوں گے، نہ شہداء ہوں گے، نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے اور ان کے چہروں پر انبیاء اور شہداء کا نور ہوگا، اور انبیاء اور شہداء ان کو دیکھ کر رشک کریں گے، واہ واہ کریں گے۔ عرض کی ہے اللہ کے نبی یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا مارے مارے زمین پر پھریں گے، لوگوں کو اللہ کا محبوب اور اللہ کو لوگوں کا محبوب بنائیں گے، مارے مارے زمین پر پھریں گے۔ اے میرے پیارو، آج تبلیغ کے کام کو مقصد بنا لو، اوڑھنا بچھونا بنا لو، سارے کام تبلیغ کے نیچے کر دو، اس کو اوپر پہلے نمبر پہ رکھو، اور پھر جو پہلے نمبر کا انعام ملے گا جنت الفردوس، اللہ اکبر۔ فرمایا اس کی جو لڑکی ہوگی اس کی یہ قمیض 3 کلومیٹر پر ہوگی۔ سب جب بندہ دیکھے گا 40 سال دیکھتا رہے گا، جب مانکا کرے گا گلا لگائے گا 70 سال گلا لگائے گا۔ کیسی لڑکی؟ ہمیشہ کنواری، ہمیشہ جوان، ہمیشہ خوش رہنے والی، ہمیشہ خوش رکھنے والی، جیسے غلاف کے اندر موتی، نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی ہاتھ نے چھوئی۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہ گالی نہیں دے گی۔ دنیا کی عورت گالی دیتی ہے، سورہ واقعہ کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اس کے بعد جب خاوند جائے گا یہ کیا کہے گی؟ سلام 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 سلام۔ آج ہم گھر میں جائیں کہتے ہیں نمک نہیں، مرچ نہیں، تیرا کھانا خراب، تم کہاں؟ اور وہ کہے گی سلام سلام سلام۔ 1 کروڑ سال کا بندہ تھکا ہو، جب بیوی کے سلام سلام، تیرا آنا مبارک ہو، بندے کی تھکاوٹ ختم ہو۔ سب سے گالی نہیں دے گی، سلام پیش کرے گی۔ اور فرمایا کسی کو شراب طہورا کا قطرہ ملا کے دیا جائے گا، یہ فخر کرے گا۔ دیکھو شراب طہورا کا قطرہ، کسی کو شراب طہورا کی مہر لگا کے دی جائے گی، اور کسی کو خالص شراب طہورا اللہ تعالیٰ اپنے دست مبارک سے پیش کریں گے۔ لے میرے بندے، دنیا میں بڑا کوڑا، دنیا میں بڑی مشقت کاٹی، بڑی مصیبتیں کاٹی، آج میرے دست مبارک سے خالص شراب طہورا پی۔ وہاں پر غلاموں کا سلام ہوگا، حوروں کا سلام ہوگا، فرشتوں کا سلام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عرش کھول کر کہیں گے السلام علیکم میرے بندے، تیرا رب تجھے سلام پیش کرتا ہے۔ یہ تبلیغ کی محنت، یہ شراب طہورا ملا ہے، یہ رب کا سلام ملا ہے، اس سے بڑی کوئی عزت ہے بھائی؟ لیکن اس میں شرط یہ ہے دنیا
دنیا میں اپنے آپ کو مارنا، دنیا میں کچھ نہ سمجھنا، ہر مجاہد مشقت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا، ہر تقاضے کے لیے تیار ہونا، ہر تقاضے کو لے کر چلنا، اس کا بدلہ یہ ملے گا۔ اس کے لیے بھائی سب سے پہلے